رباب جب سے رمشا کی تصویر گھر پہ لائی ہے، ان کی زندگی میں طوفانوں کا سلسلہ ابھی شروع ہونے والا ہے، کیونکہ وہ شخص حاتم کو اب پہچان کر اس کے سامنے آ چکا ہے اور وہ یہ بات اسے بار بار دہرا رہا ہے کہ اگر میں یہ بات تمہاری بیوی یا پولیس کو بتا دوں گا تو تم جان سکتے ہو کہ تمہارے ساتھ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ حاتم کو جب سے اس نے یہ سب کچھ واٹس ایپ کیا ہے کہ یہ ساری ویڈیو میرے پاس ریکارڈڈ ہے، تب سے حاتم اس کے اشاروں پر ناچنا شروع ہو جائے گا۔ وہ اس سے رقم پہ مطالبے کرتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب حاتم کی ڈور میرے ہاتھ میں ہے۔ حاتم بیچارہ پریشانی میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس یہی کہ جو یہ شخص کہے گا وہ اس کا کھوج لگانے کے ساتھ ساتھ اس کے سارے مطالبات پورا کرتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ یہ ساری باتیں وہ شخص رباب تک پہنچائے۔ پولیس کا تو خوف اس کے ذہن میں نہیں، بلکہ وہ صرف یہ بات سے ڈرتا ہے کہ اگر رباب کو یہ ساری باتوں کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ اس سے نفرت کرنا شروع ہو جائے گی، اسی لیے وہ بہت زیادہ چڑچڑا ہو جائے گا اور رباب بھی اس کے اس رویے کو حیرت سے لے گی، کیونکہ آج تک جب سے شادی ہوئی ہے اس سے پہلے سے حاتم کا رویہ اس کے ساتھ بہت زیادہ شفیق تھا۔ حاتم تو کبھی اس کے ساتھ لڑتا نہ تھا، نہ ہی اونچی آواز میں بات کرتا تھا، لیکن اب تو وہ جب بھی رمشا کی تصویر دیکھے گا اس کا پارا ہائی ہو جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس رات رمشا کے ساتھ وہ تھا اور کس طرح بے دردی سے اس نے اس کو گاڑی سے باہر نکال کر اندھیرے میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ بیچاری چیختی چلاتی رہی، لیکن حاتم کو اس پر رحم نہ آیا، بلکہ وہ گاڑی تیز چلاتا ہوا اسے اکیلی انجان سڑک پر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اسی اثناء میں بہت سارے برے لوگ گاڑی میں اس کو بٹھا کر لے گئے اور اس کے بعد سنسان جگہ پہ لے جا کر انہوں نے اس کا نہ صرف ریپ کیا بلکہ ساتھ میں اس کا مرڈر بھی کر دیا۔ وہ شخص یہ تو نہیں جانتا کہ یہ رمشا رباب کی بہن ہے، بلکہ وہ صرف یہ جانتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ ان اشخاص نے کچھ اچھا نہیں کیا ہوگا، اسی لیے وہ اس بات کو ذہن میں بٹھا کر حاتم کو بہت زیادہ بلیک میل کر رہا ہے کہ وہ بھی جو کچھ بھی اس لڑکی کے ساتھ ہوا ہوگا حاتم ہی ذمہ دار ہے، اور اس بات کو دکھا کر وہ کسی کو بھی اس بات پر آمادہ کر سکتا ہے کہ حاتم گناہ گار ہے۔ لیکن رباب کو جب یہ سب کچھ پتہ چلے گا تو ہر اس دن کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا کہ کس طرح اس کی مائیوں والے دن اس کی بہن کی لاش اس کے سامنے رکھ دی گئی تھی، کس طرح بے دردی سے وہ اپنی بہن کی لاش کو لوگوں کو اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سارے لوگوں کی باتیں جو اس نے اس وقت برداشت کی تھیں وہ ساری کی ساری اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گی، اور وہ پولیس کو بھی یہ سب کچھ انوالو کر چکی ہے کہ میری بہن کا مرڈر اور ریپ ایک شخص کی وجہ سے ہوا تھا، جس شخص نے اس کو اس رات ملنے کے لیے بلایا تھا۔ حاتم نے تو ان کی ساری ذمہ داریاں رمشا کے خواب میں آنے کے بعد اپنے سر پر اٹھا لی تھیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ رباب کے اگر میں روح کو سکون دے سکتا ہوں تو وہ اس طرح کہ میں اس کی بہن اور اس کے گھر والوں کی زندگی میں سکون لے آؤں۔ اسی لیے وہ رباب سے شادی کر کے اس بات پہ مطمئن تھا کہ وہ اب اس کی زندگی میں بہت زیادہ خوشیاں لائے گا، لیکن بچے کے ہونے کے بعد تو ان کی زندگی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ حاتم اب اس بات کو سوچ کر بہت زیادہ پریشان ہوگا، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آگے میں کیا کروں، کیونکہ وہ اب تو رباب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ رباب اس کی زندگی سے اس طرح اس کو نفرت کر نکل جائے۔ جب بھی وہ رمشا کی تصویر دیکھے گا وہ رباب کے ساتھ چیخے گا، چلائے گا کہ تمہاری بہن مر چکی ہے، کیوں نہیں اس کا پیچھا چھوڑ دیتی۔ رباب کو بھی اس بات پر حیرت ہوگی کہ اچانک اس کو میری بہن سے نفرت کس بات پہ ہو گئی، کیونکہ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ یہ بہت اچھا انسان ہے اور یہ میری زندگی میں میری بہن کے جانے کے بعد انلیمیٹڈ خوشیاں لے آیا ہے۔ اس کے بدلتے رویے سے رباب کو بہت زیادہ دکھ پہنچے گا، لیکن حاتم تو گلٹ کا شکار ہے کہ میں ہی اس کی بہن کی موت کا ذمہ دار ہوں، اور اس کی تصویر اس کو بہت زیادہ دکھی اور پریشان کر دیتی ہے، کیونکہ وہ سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کس طرح بے دردی سے اس نے اس کو گاڑی سے اس رات باہر نکال دیا۔ اگر وہ نہ نکالتا تو یہ نہ ہوتا۔ رباب کو اس کا نوکر بھی اس بات پر مشکوک کر چکا ہے کہ وہ اس لڑکی کو دیکھ چکا ہے، کیونکہ اس کو تو یہ سب باتیں پتہ ہے کہ حاتم ایک دفعہ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر
اپنے پیرنٹس کے سامنے لایا تھا کہ میں اس سے شادی کر چکا ہوں، اسی لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور یہ باتیں آگے اس سے رباب کو کھلنے والی ہیں۔ جب رباب کو یہ سب کچھ پتہ چلے گا کہ میری بہن کا قتل اس کی وجہ سے ہوا، تو آپ سب یہ جان سکتے ہیں کہ رباب کا رویہ اس کے ساتھ کس طرح ہونے والا ہے۔ آگے تو پہلے حاتم خواب میں دیکھا کرے گا کہ رباب اس سے نفرت کرے گی جب وہ شخص اس کو یہ ساری باتیں بتا دے گا، لیکن آگے آنے والی ایپیسوڈز حاتم کے لیے طوفان لانے والی ہیں۔ آپ کو یہ پرومو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس کو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔